اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپسیکس ورچوئل اسکول یعنی AVS کے زیر اہتمام آن لائن پروگرام میں جماعت ہشتم کے طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع علامہ محمد اقبال کی نظم جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے، جو آپ کی کتاب سریر خاماتین کے صفحہ نمبر 50 پر درج ہے۔ یہ مشہور زمانہ نظم علامہ اقبال کی مشہور کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی نظم پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان کا مختصر سا تعارف پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اردو زبان و ادب کے عظیم مفکر و عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کو عظیم فلسفہ عطا کیا، اسی لیے انہیں حکیم الامت، شاعر مشرق اور شاعر انسانیت جیسے القابات و خطابات سے نوازا گیا۔ شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ اسلامی تاریخی واقعات کو انہوں نے اپنی شاعری میں موضوع بنا کر نئی نسل کے ایمان کو جگایا۔ ان کی شاعری کا ایک اہم ترین موضوع عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اقبال کے مطابق ایک مومن ہونے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی جز ہے۔ اس کے لیے جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا یہ شعر دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے نبی سے، میرے رسول سے محبت کی، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمام چیزیں یعنی لوح و قلم دے دیتے ہیں، یعنی لکھو کہ تم اپنی تقدیر میں کیا لکھنا چاہتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان ہونے کی شرط کیا کہہ دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ مسلمان انسان تب ہی ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمے کا ایک حصہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، محبت کی، تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور یہی اس نظم میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اس نظم کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ یرموک کیا چیز ہے؟ یرموک کس جگہ کا نام ہے؟ یرموک موجودہ اردن میں دمشق سے کچھ فاصلے پر ایک میدان کا نام ہے۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں مملکت شام کا حصہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں 20,000 مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں 2 لاکھ رومی عیسائیوں کو شکست فاش دی۔ یہ جنگ سن 15 ہجری میں لڑی گئی۔ اس جنگ کے آغاز میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ آئیے طلباء، نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ جنگ یرموک میں کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ علامہ اقبال ایک مفکر شاعر ہیں۔ وہ بارہا اپنی شاعری میں تاریخ سے ایسے واقعات لکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے سبق آموز بھی ہوں۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، صف بستہ تھے، تیار تھے، کون؟ عرب کے جوانان تیغ بند، عرب کے جوان جو ہاتھوں میں تلوار، تیغ بند یعنی ہاتھوں میں تلوار لیے تیار کھڑے تھے، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام، اور زمین شام، شام کی سرزمین کیا کرنے کے لیے تیار تھی؟ شہیدوں کے خون سے رنگنے کے لیے تیار تھی۔ جس طرح ہنا کی ایک سرخی ہوتی ہے، اسی طرح شاعر یہاں پر اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ عرب کے نوجوان جو کہ کم تعداد میں تھے، 20,000 کی تعداد میں تھے، وہ کس سے لڑنے کے لیے؟ عیسائیوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ان کے اندر شوق شہادت اس قدر تھا کہ وہ صف بستہ تھے، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، بہت خوبصورت سا ایک نوجوان کیا تھا؟ کھڑا تھا، تیار آیا۔ ایک نوجوان مضطرب پریشان ہونا، بے چین ہونا۔ اب بے چینی یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہے، بلکہ بے چین ہے۔ بے چینی کی وجہ آگے بیان ہوگی۔ صورت سیماب مضطرب، سیماب جس طرح کے
ایک پارا مرکری آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ اگر اس کو ہاتھ میں لیں تو وہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے، ہلتا رہتا ہے۔ یہاں پہ شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ وہ سیماب کی طرح مضطرب تھا، بے چین تھا، یعنی کوئی بات ایسی تھی جو اسے بے چین کیے ہوئی تھی۔ آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، کیا آ کر امیر عساکر یعنی اپنے سپہ سالار سے آ کر ہم کلام ہوا، بات چیت کی۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، آ کے یہ کہا کہ اے ابو عبیدہ میرے سپہ سالار مجھے رخصت دے، مجھے جانے کی اجازت دے۔ لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، یعنی میرا صبر و سکون کا، میرے آرام کا، میرے تحمل کا جام جو تھا، جو میں پکڑے بیٹھا تھا، وہ لبریز ہو گیا، وہ بھر گیا ہے۔ یعنی جب کوئی جام بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، تو وہ چھلک جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو کہا اب مجھے مزید صبر کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، تو ایسے میں مجھے کیا کر، مجھے رخصت دے دے، جانے کی اجازت دے دے۔ کہاں جانے کی اجازت دے دے؟ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دے اے سپہ سالار، تاکہ میں کیا کروں، جا کے وہاں پر میں شہادت کا درجہ حاصل کروں۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، یعنی میں کیا کر رہا ہوں، بےتاب بے چین ہو رہا ہوں، فراق جدائی، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بےتاب ہوں، بے چین ہوں۔ ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، یعنی مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں ایک دم کی، ایک لمحے کی زندگی بھی گزارنا جو ہے وہ مجھ پہ حرام معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتا ہے نوجوان کہ وہ کہتا ہے کہ شہادت دراصل ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے پیارے نبی سے مل سکوں گا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے بےتاب ہو رہا ہوں، بے چین ہوں، اور میرے پر ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھاری پڑ رہا ہے۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ اس کو یقین ہے کہ وہ شہادت حاصل کر لے گا، اور اس کے بعد وہ رسول پناہ رسالت پناہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں حاضر ہوگا، اور کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اور خوشی خوشی اگر آپ کا کوئی پیام، کوئی پیغام ہے تو میں وہ بھی لے جاؤں گا۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ یہ ذوق و شوق یعنی اس بچے کا، اس لڑکے کا جذبہ دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ پرنم ہو گئی۔ کون سی آنکھ؟ حضرت ابو عبیدہ کی آنکھ، سپہ سالار کی آنکھ، سپہ سالار جو کہ پوری فوج کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، پوری فوج کو وہ آگے لے کر بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے میں کیا ہوا کہ وہ آنکھ جو تھی وہ پرنم ہو گئی، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، یعنی وہ جو بہادر تھا، بے تحاشا صفت تھی اس کی، بے نیام یعنی اس کی نگاہ تھی، یعنی اس کی نگاہ ہی، یعنی وہ بہت بے تحاشا بہادر تھا، اور اس کی یہ خوبی تھی کہ وہ کسی کو بھی جو تھا وہ اپنی بہادری اس کے لیے ہی اس کی خوبی تھی۔ لیکن ایسے دلیر شخص، ایسے نڈر شخص کی بھی آنکھ جو تھی اس کا جذبہ دیکھ کر پرنم ہو گئی، نم ہو گئی، بھیگ گئی۔ بولا امیر فوج کہ وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ امیر فوج نے کہا کہ وہ نوجوان ہے تو، کہ تم وہ کمال نوجوان ہو، ایسے نوجوان ہو جو کہ پیروں پہ یعنی بزرگوں پر بھی تیرے عشق کا واجب ہے احترام، کہ تمہارے عشق کا احترام جو ہے وہ بزرگوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر وہ جذبہ ہے۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے جو تیری خواہش ہے، مراد ہے، وہ پوری ہو جائے۔ کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، اور وہ تعریف کرتے ہیں کہ لاجواب ہے، بہت عمدہ، تمہاری محبت بہت اعلیٰ ہے۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، اور جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، کہ میری طرف سے بعد از سلام، سلام کے بعد سب سے جا کے ان پر سلام بھیجنا میری طرف سے، اور یہ کہنا آخری شعر پوری نظم کا جو ہے نا وہ مرکزی نقطہ ہے،
ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے. غیور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیرت والا. ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کر دیا ہے، کرم کر دیا ہے. پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی جو ہمارے لیے دعائیں مانگی تھی، جو ہماری مسلمانوں کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگی تھی، اللہ کے کرم سے ہم نے وہ تمام بلندیاں، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام دنیا میں کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. طلبہ نظم پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مشقی سوالات آپ خود سے حل کر لیں. مشقی سوالات پڑھیں، تشریح کے مطابق آپ ان کے جوابات دیں. جیسے جنگ میں کون لوگ شریک تھے اور یہ کہاں ہو رہی تھی، نوجوان نے اپنے امیر سے کیا کہا، نوجوان کو کس چیز نے بےتاب کر رکھا تھا، امیر فوج نے نوجوان کے لیے کیا دعا کی. جوابات 3 سے 4 لائنوں کے ہونے چاہیے. نظم کا حوالہ دیں اور بہتر طریقے سے مختصر جوابات لکھیں. نظم کا مرکزی خیال لکھیں. نظم کے مرکزی خیال میں اسلامی احکامات کی پیروی کرنا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا. ایک سوال، نظم کا خلاصہ تحریر کریں. نظم کے تمام اہم نکات کو آپ ایک کے بعد ایک تحریر کریں، پیراگراف کی شکل میں لکھیں، اور سب سے پہلے نظم کا اور شاعر کا حوالہ دیتے ہوئے آپ تمام نکات کو تحریر کر سکتے ہیں. مشقی سوالات میں سوال نمبر 6 میں کچھ مصرعے دیے گئے ہیں جنہیں آپ نے مکمل کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ ان تمام اشعار کو زبانی یاد کریں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں. ان تمام اشعار کو آپ اپنی بک پہ مکمل کریں. نوٹ بک پہ بھی آپ ان کو الگ خوش خطی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ ان تمام اشعار کو زبانی بھی یاد کریں. شکریہ. عزیز طلبہ، آپ کی سہولت کے لیے تمام مصرعے میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ املا کی غلطی بھی نہ کریں اور ان اشعار کو آپ کو لکھنے میں یاد کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. مزید اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اپنی ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ علامہ اقبال کی نظموں کا مطالعہ کریں گے. بانگ درا آپ کے پاس ہے، کلیات اقبال ہو تو آپ اس میں سے بچوں کی نظمیں نکالیں، اور اب آپ کو تو انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر ہے. بہت اچھا ہوگا اگر آپ بچوں کے لیے جو علامہ اقبال نے نظمیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں. اکثر ان پر ٹیبلو بھی کیے گئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں. بہت اچھی نظمیں ہیں اور ہمیں ان سے سبق بھی ملتا ہے، تو اور آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہیں، تو امید ہے کہ آپ انہیں بھی ضرور پڑھیں گے. اور اپنی پسندیدہ نظم کو بھی اپنی نوٹ بک پہ اپنے رجسٹر پہ لکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم نے علامہ اقبال کی یہ نظم پڑھی. اور اگر آپ کو کسی نظم میں کوئی بات نہیں سمجھ آتی، کوئی چیز ہے، کیونکہ ہم اسی طرح سیکھتے ہیں. علامہ اقبال کی اگر ایک نظم آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ علامہ اقبال کو جانیں اور آپ میں وہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو. شکریہ.